السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست شہباز احمد۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ کا ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ریکیپ اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں باقی کی سٹوری۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان اور بہاؤالدین شدد کے ساتھ گفت و شنید کر رہا تھا اور اسے اس بات پر غم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ غدار مسلمانوں کو بھی سزائیں دے رہا ہے، کیونکہ کچھ ایمان فروش اگر صلیبیوں کا ساتھ نہ دیں تو وہ اپنی سازشوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اسے امارت الیمنی کو سزائے موت دینے پر بھی افسوس تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے العازد خلیفہ کا بلاوا آیا۔ العازد بہت بیمار تھا اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے آخری بار ملنا چاہتا تھا، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جانے سے منع کر دیا اور اپنے طبیب کو العازد کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ العازد اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا اور جاتے جاتے اس نے طبیب سے کچھ راز کی باتیں کی اور اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلا تو وہ فوراً اس کے محل آ گیا اور طبیب نے سب باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو جوں کی توں بتا دی، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو افسوس ہوا کہ اسے آخری بار العازد کو مل لینا چاہیے تھا۔ اور اب آگے متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ العازد بے شک عیاش اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی کی تھی، لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ دو مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی العازد کے بلاوے پر چلا جاتا تو العازد اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ العازد کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان صلاح الدین ایوبی افسوس میں رہا کہ وہ آخری وقت العازد کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے جن کی العازد نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سراغ رساں لگا دو، لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ عین موقع پر پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر اس نے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرائے۔ اسی شام العازد عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمتی تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی ہیں انہیں اپنی نگرانی میں گھر تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور ان میں مشتبہ کون کون ہے۔ مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والے مال و دولت ان تعلیمی اداروں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو اس نے مصر میں کھولے تھے۔ العازد نے مرنے سے پہلے اپنے محافظ دستے کے سالار رجب کے متعلق بتایا تھا کہ وہ سوڈان میں روپوش ہے، جہاں وہ سلطان ایوبی کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور وہ صلیبیوں سے بھی مدد لے گا۔ علی بن سفیان نے 6 ایسے جانباز منتخب کیے جو لڑاکا جاسوس تھے۔ ان کا کماندار رجب کو پہچانتا تھا۔ انہیں تاجروں کے بیس میں سوڈان روانہ کر دیا گیا۔ انہیں یہ حکم دیا تھا کہ ممکن ہو سکے تو اسے زندہ پکڑیں ورنہ وہیں قتل کر دیں۔ جس وقت یہ پارٹی سوڈان کو روانہ ہوئی اس وقت رجب سوڈان میں نہیں بلکہ فلسطین کے ایک مشہور اور مضبوط قلعے شوبک میں تھا۔ فلسطین پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ انہوں نے اس خطے کو اڈا بنا لیا تھا۔ مسلمانوں پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مسلمان وہاں سے کنبہ در کنبہ بھاگ رہے تھے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ صلیبی ڈاکوؤں کی صورت بھی اختیار کرتے جا رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ کر فلسطین میں آ جاتے، لڑکیوں کو بھی اغوا کر لاتے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان ایوبی سب سے پہلے فلسطین کو فتح کرنا چاہتا تھا تاکہ مسلمانوں کے جان و مال اور آبرو کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ قبلہ ابل پر بھی صلیبی قابض تھے، مگر مسلمان عمرہ کا یہ عالم تھا کہ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے تھے۔ رجب بھی ایک مسلمان فوجی سربراہ تھا۔ وہ سلطان کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے صلیبیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے اعزاز میں قلعے میں رقص کی محفل گرم کی گئی۔ رجب نے یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس ہی نہ کی
کہ برہنہ ناچنے گانے والی لڑکیوں میں زیادہ تر مسلمان لڑکیاں تھیں جنہیں صلیبیوں نے کم سنی میں اغوا کر لیا تھا اور رقص کی تربیت دی تھی۔ اپنی قوم کی بیٹیوں کو وہ کافروں کے قبضے میں ناشتہ دیکھتا رہا اور ان کے ہاتھوں شراب پیتا رہا۔ اس کے ساتھ 2 مسلمان کماندار بھی تھے۔ رات بھر وہ شراب اور رقص میں بدمست رہے اور صبح صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کے لیے بیٹھے۔ اس اجلاس میں صلیبیوں کے مشہور بادشاہ گائے لوزینان اور کورنارڈ موجود تھے۔ ان کے علاوہ چند ایک صلیبی فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ رات کو رجب انہیں بتا چکا تھا کہ سلطان ایوبی نے سوڈانیوں کے حبشی قبیلے کے معبود کو مسمار کر کے ان کے پروخت کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس پر سوڈانیوں نے حملہ کیا جسے صلاح الدین ایوبی نے پسپا کیا اور اس نے خلیفہ العازد کی خلافت ختم کر کے خلافت عباسیہ کا اعلان کر دیا ہے، مگر مصر میں کوئی خلیفہ نہیں رہے گا۔ رجب نے انہیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان ایوبی مصر کا خود مختار حکمران بننا چاہتا ہے۔ رجب نے صلیبیوں کو اس اجلاس میں بتایا کہ وہ ان سے جنگی اور مالی مدد لینے آیا ہے اور وہ سوڈان جا کر فوج تیار کر لے گا۔ مصر میں بدنظمی اور ابتری پھیلانے کے لیے بھی اس نے صلیبیوں سے مدد مانگی۔ فوری طور پر 2 پہلو سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ کورنارڈ نے کہا، جس حبشی قبیلے کے مذہب میں صلاح الدین ایوبی نے ظالمانہ دخل اندازی کی ہے اسے انتقام کے لیے بھڑکایا جائے۔ اس کے ساتھ سارے سوڈان میں جتنے بھی عقیدے اور مذہب ہیں ان کے پیروکاروں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف یہ کہہ کر مسلح کیا جائے کہ یہ مسلمان بادشاہ لوگوں کی عبادت گاہیں اور ان کے دیوتاؤں کے بت توڑتا پھرتا ہے۔ بیشتر اس کے کہ وہ کسی اور عقیدے پر حملہ آور ہو اسے مصر میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل کر کے انہیں مصر پر حملہ کے لیے آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ ہم مصر کے مسلمانوں تک کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، اگر محترم رجب برا نہ مانے تو میں انہی کے فائدے کی بات کہہ دوں۔ مسلمانوں میں مذہبی جنون پیدا کر کے مسلمان کو مسلمانوں کے ہاتھ مروا دینا کوئی مشکل نہیں۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بعض پادریوں نے اپنے آپ کو گرجوں کا حاکم بنا کر اپنے وجود انسان اور خدا کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اسلام میں بھی بعض اماموں نے مسجدوں پر قبضہ کر کے اپنے آپ کو خدا کا ایجنٹ بنا لیا ہے۔ ہمارے پاس دولت ہے جس کے زور پر ہم مسلمان مولوی تیار کر کے مصر کی مسجدوں میں بٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے عیسائی بھی ہیں جو اسلام اور قرآن سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، انہیں ہم مسلمان اماموں کے روپ میں استعمال کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے خلاف کسی مسجد میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ ان مولویوں کی زبان سے ہم مسلمانوں میں ایسی توہم پرستی پیدا کریں گے کہ ان کے دلوں میں صلاح الدین ایوبی کی وہ عظمت مٹ جائے گی جو اس نے پیدا کر رکھی ہے۔ یہ مہم فوراً شروع کر دینی چاہیے۔ رجب نے کہا، سلطان ایوبی نے مصر میں مدرسے کھول دیے ہیں جہاں بچوں اور نوجوانوں کو مذہب کے صحیح رخ سے روشناس کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہاں کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا۔ لوگ مسجدوں میں خطبے سنتے تھے جن میں خلیفہ کی مداح سرائی زیادہ ہوتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے خطبوں سے خلیفہ کا ذکر ختم کرا دیا ہے۔ اگر لوگوں میں علم کی روشنی اور ذہنی بیداری پیدا ہو گئی تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے استحکام کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر محتاج رکھنا لازمی ہے۔ محترم رجب، ایک صلیبی کمانڈر مسکرا کر بولا، آپ کو اپنے ملک کے متعلق بھی علم نہیں ہے کہ وہاں درپردہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مہم اسی روز شروع کر دی تھی جس روز صلاح الدین ایوبی نے ہمیں بحیرہ روم میں شکست دی تھی۔ ہم کھلی تحریب کاری کے قائل نہیں ہیں، ہم ذہنوں میں تحریب کاری کیا کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں محترم، 2 سال پہلے قاہرہ میں کتنے قبا خانے تھے اور اب کتنے ہیں؟ کیا ان میں بے پناہ اضافہ نہیں ہو گیا؟ کیا دولت مند مسلمان گھرانوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے قابل اعتراض معاشقے شروع نہیں ہو گئے؟ ہم نے وہاں جو عیسائی لڑکیاں بھیجی تھیں وہ مسلمان لڑکیوں کے روپ میں مسلمان مردوں کے درمیان رقابت پیدا کر کے خون خرابے کرا چکی ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے نہایت دلکش جوا بازی رائج کر دی ہے۔ 2 مسجدوں میں ہمارے بھیجے ہوئے آدمی امام ہیں، وہ نہایت خوبی سے اسلام کی شکل و صورت بگاڑ رہے ہیں، وہ جہاد کے معنی بگاڑ رہے ہیں۔ ہم نے وہاں عالموں اور فاضلوں کے بھیس میں بھی کچھ آدمی بھیج رکھے ہیں جو مسلمانوں کو جنگ و جدل کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ وہ دوست اور دشمن کا تصور بھی بدل رہے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر یہی توقع ہے کہ مسلمان چند برسوں تک اس ذہنی کیفیت میں داخل ہو جائیں گے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے مسلمان کہیں گے، مگر ان کے ذہنوں پر، ان کے تہذیب و تمدن پر صلیب کا اثر ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کا جاسوسی نظام بہت ہوشیار ہے، رجب نے کہا۔ اگر اس کے شعبہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ علی بن سفیان کو قتل کر دیا جائے تو صلاح الدین ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتے،
کونارڈ نے کہا، آپ ایک حاکم کو قتل بھی نہیں کرا سکتے۔ اگر آپ عقل کے لحاظ سے اتنے کمزور ہیں تو آپ ہمارے آدمیوں کو بھی پکڑوا کر مروائیں گے اور ہماری دولت بھی برباد کر دیں گے۔ یہ کام میں خود کر لوں گا، رجب نے کہا۔ میں نے فدائیوں سے بات کر لی ہے، وہ تو صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے مصر کی سرحد پر بد امنی پیدا کرتے رہیں۔ کونارڈ نے کہا، ملک کے اندر ہم ذہنی اور دیگر اقسام کی تحریب کاری کرتے رہیں گے۔ ادھر عرب میں کئی ایک مسلمان عمرہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے اس قدر بے بس کر دیا ہے کہ ہم ان سے جزیہ وصول کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے حملے کر کے ان کی تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سوڈان کی طرف سے یہی چال چلیں۔ مسلمانوں میں صرف 2 شخص رہ گئے ہیں، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی۔ ان کے ختم ہوتے ہی اسلامی دنیا کا سورج غروب ہو جائے گا، بشرط یہ کہ آپ لوگ ثابت قدم رہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مصر آپ کا ہوگا۔ اس قسم کی بنیادی گفت و شنید کے بعد بہت دیر تک ان میں طریقہ کار اور لائحہ عمل پر بحث ہوتی رہی۔ آخرکار رجب کو 3 بڑی ہی دلکش اور بے حد چلاک لڑکیاں اور سونے کے 1000 سکے دیے گئے۔ اسے کہا کہ 2 آدمیوں کے پتے دیے گئے، ان میں سے کسی ایک تک ان لڑکیوں کو خفیہ طریقے سے پہنچانا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک سلطان ایوبی کے جنگی شعبے کا ایک حاکم فیض الفاطمی تھا۔ رجب کو یہ نہیں بتایا گیا کہ لڑکیوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، اسے اتنا ہی بتایا گیا کہ فیض الفاطمی کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، وہ لڑکیوں کو استعمال کرنا جانتا ہے اور لڑکیوں کو بھی معلوم ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ 3 عرب اور مصر کی زبانیں روانی سے بول سکتی ہیں۔ اسی روز تینوں لڑکیاں اور 10 محافظ رجب کے ساتھ کر کے اسے روانہ کر دیا گیا۔ اسے سب سے پہلے سوڈان کے اسی پہاڑی خطے میں جانا تھا جہاں لڑکی کی قربانی دی جاتی تھی اور جہاں سلطان ایوبی کے جاں بازوں نے ارارہ کو حبشیوں سے چھڑا کر پروہت کو ہلاک کیا اور فرعونوں کے وقتوں کی عمارتیں تباہ کی تھی۔ رجب نے سوڈانیوں کی شکست اور العازد کی خلافت سے معزولی کے بعد بھاگ کر اسی جگہ پناہ لی تھی اور اسی جگہ کو اپنا اڈا بنا لیا۔ اس نے اپنے گرد حبشیوں کا وہ قبیلہ جمع کر لیا تھا جس کے پروہت کو سلطان ایوبی نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ لوگ ابھی تک اس جگہ کو دیوتاؤں کا مسکن کہتے تھے اور پہاڑیوں کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اندر صرف 4 بوڑھے حبشی جاتے تھے، ان میں سے ایک اس قبیلے کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مرے ہوئے پروہت کا جانشین بنا لیا تھا۔ اس نے 3 آدمی اپنے محافظوں کے طور پر منتخب کر لیے جو اس کے ساتھ پہاڑیوں کے اندر جاتے تھے۔ رجب نے اسی چھوٹے سے خطے کے ایک ڈکے چھپے گوشے کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ فرار ہو کر وہ وہاں گیا اور پھر مصر میں مقیم کسی صلیبی ایجنٹ کے ساتھ فلسطین چلا گیا۔ حبشیوں کا یہ قبیلہ جو انگوک کہلاتا تھا خوف زدہ تھا۔ ایک تو ان کے دیوتاؤں کی قربانی پوری نہیں ہوئی، دوسرا ان کا پروخت مارا گیا، تیسرا ان کے دیوتاؤں کا بت اور مسکن تباہ کر دیا گیا، اور چوتھی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ قبیلے کے سینکڑوں جوان دیوتا کی توہین کا انتقام لینے گئے تو انہیں شکست ہوئی اور زیادہ تر مارے گئے۔ اس قبیلے کے گھر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ یہ بھی سوچنے لگے تھے کہ جس نے ان کے دیوتا کا بت توڑا ہے وہ کوئی بہت بڑا دیوتا ہوگا۔ مرے ہوئے پروہت کے جانشین نے جب اپنے قبیلے کا یہ حال دیکھا تو اس نے پہلے تو یہ کہا کہ دیوتا کے مگرمچھ بھوکے ہیں، ان کے پیٹ بھرو۔ حبشیوں نے کئی ایک بکریاں مگرمچھوں کے لیے بھیج دیں۔ ایک نے تو ایک اونٹ پروہت کے حوالے کر دیا۔ یہ جانور کئی دنوں تک مگرمچھوں کے جھیل میں پھینکے جاتے رہے مگر قبیلے سے خوف کم نہ ہوا۔ ایک رات نئے پروہت نے قبیلے کو پہاڑی جگہ سے باہر جمع کیا اور بتایا کہ اس نے دیوتاؤں تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ دیوتاؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ چونکہ وقت پر لڑکی کی قربانی نہیں ہوئی اس لیے قبیلے پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ دیوتاؤں نے کہا ہے کہ اب بیک وقت 2 لڑکیوں کی قربانی دی جائے تو مصیبت ٹل سکتی ہے، ورنہ دیوتا سارے قبیلے کو چین نہیں لینے دیں گے۔ پروہت نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں انگوک نہ ہوں اور سوڈان کی بھی نہ ہوں، ان کا سفید فام ہونا ضروری ہے۔ اتنا سننا تھا کہ قبیلے کے بہت سے دلیر اور نڈر آدمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مصر سے 2 فرنگی یا مسلمان لڑکیاں اٹھا لائیں گے۔